اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے ہفتے کو پچھلے اتوار سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان بیان کیے گئے۔ آج بھی اسی تسلسل میں بات کی جائے گی۔ توجہ اور غور سے سنیے اور یہ بات بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں ڈال لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام، اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اللہ کا پتہ، اللہ کی سمجھ، اللہ کے متعلق تمام تر چیزیں بتائی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ کو کیسے چاہنا ہے، اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، اللہ کی کیسے عبادت کرنی ہے، اللہ کو کیسے پکارنا ہے، یہ تمام تر چیزیں میرے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کو ماننا بھی ویسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کو ویسے ماننا ہے، اللہ کی ویسے عبادت کرنا ہے، اللہ سے ویسے مانگنا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ویسے ماننا ہے، ویسے عمل کرنا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرمایا۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی الحمدللہ میں ہی نہیں، سینکڑوں سالوں سے بزرگان دین، علماء دین یہ بات ہمیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے اور اسی کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ اس کو بار بار دہراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عبادت کا طریقہ تمہارے لیے اللہ نے یہ منتخب کیا ہے، ایسے بات۔ ہم تو اس سے ناواقف تھے، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے رب کو مان تو رہے ہیں، عبادت کیسے کریں۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ موجود تھے، حرم موجود تھا، وہ طواف بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اللہ کے اذن اور اللہ کے فضل و کرم سے بتایا، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ کافر کہلائے، مشرک کہلائے، اور جنہوں نے مان لیا وہ صحابی اور مومن کہلائے۔ ہمیں نہیں پتا۔ اب میں آپ کو توجہ دلاؤں، ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا فجر کی 2 رکعت سنت ہیں اور 2 رکعت فرض۔ کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو 4 فرض پڑھ کے دکھائے۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ اللہ کی عبادت بھی آپ اتنی ہی کریں گے
جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ کی عبادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور تعداد کے ہی مطابق کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بات کوئی اور کام کر سکتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ پھر نہیں کر سکتے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب اللہ کی عبادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہم سے غلطیاں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ تم سب کے لیے۔ اور یہ بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اور یہ بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ حکم ہے قرآن کا، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد تم کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بتا دیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تصور کو اب یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دین اسلام یہ اپنی مرضی کا جو دین ہم نے بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کی تابعداری میں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق اگر جڑتا ہے، ملتا ہے تو فبیا، لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر وہ دین نہیں۔ تو برائے مہربانی اس بات کی بہت اچھی طرح سے ذہن نشین اس بات کو کر لیجئے، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یعنی ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے کہ وہ کیا کہیں گے، قیامت کے روز ہم ان کو کیا شکل دکھائیں گے۔ ہم لوگوں سے ڈر کے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یا نفس کے تابعداری یا لوگوں کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں غور کرنا پڑے، اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا بہت اچھی طرح سے کہ دین اسلام جو ہے وہ رک جانے کا نام ہے۔ رک جاؤ، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روک دیا رک جاؤ، جہاں کہا ہے چلو وہاں چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان، اور اگر اسلام کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کراچی یا پاکستان کے یا دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، آپ کو چوک پر سگنل نظر آ جائیں گے، لال بتی، اورنج بتی اور ہری بتی، بس یہی اسلام ہے۔ اگر غور کریں، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اس پہ رک جاؤ۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تیاری پکڑ لو، تیاری کر لو، اور جس پہ کہا اب چل دو، بس چل دو، اور پھر جب کہا رک جاؤ تو رک جاؤ، بس یہی اسلام ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ اسلام آپ کو ہر چوک پر نظر آ جائے گا۔ یہ اسلام کے سگنل ہے اگر ہم غور کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر لال بتی ہونے کے باوجود میں گاڑی کو گزارنے لگوں تو ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ جی، یا تو میں کسی کو ماروں گا یا کوئی مجھے مارے گا۔ بس یہی ہم سے ہو رہا ہے، چونکہ ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، رنج و الم، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں۔ اب سنیں حدیث مبارکہ، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک میری یہ بات پہنچا دیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بات جو میری سن رہے ہیں ان پر یہ فرض ہے
کہ وہ ان تک میری یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں اور آپ لوگ 1440 سال پہلے وہاں موجود تھے؟ جی، ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے، انہوں نے وہ حق، وہ فرض ادا کیا تو ہم تک یہ بات پہنچی۔ اگر وہ چھپاتے، اگر وہ روک لیتے تو ہم تک پہنچتی۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے نبی کے فرمان عالی شان کو پوری دنیا میں پھیلایا، پھر بزرگان دین نے، علماء دین نے اس کو تحریر کیا اور کتابوں کی صورت میں آج ہم تک پہنچی ہے۔ اور یقین کریے، انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو ایک ایک پوچھ کر اور اس کی صحیح تصدیق کر کر کے لکھ دیا۔ پوری زندگی انہوں نے یہ کام کیا، ہم سے تو پڑھی نہیں جا رہی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو تحریر فرما کر ہم تک اور آپ تک پہنچانے کا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تحریریں ہماری کب تک چلیں گی۔ ہم تو آج ان تحریروں کو پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اب آسانی ہے، آپ کو کتابیں بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل پہ اپنے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اسلام 360 والوں کو اللہ نے ایسی اپنے فضل و کرم سے آسانی فرما دی ہے اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انہوں نے اتنا بڑا خیر خواہی و بھلائی کا کام کیا۔ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ کو قرآن مجید اور جس کا چاہے ترجمہ سن لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں، دعائیں سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ساری موجود۔ کہیں جانے کی اب ضرورت نہیں، کتابیں بھی خریدنے سے آپ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک، یعنی جو یہاں نہیں ہیں، ان تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری اس بات سنے اور اسے آگے تک پہنچا دے۔ آمین ثم اللہ۔ غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ ذرا غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ ذرا غور کیجئے، محبت، اپنائیت اور دل کی اتھا گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں میرے نبی دعا کیا دے رہے ہیں۔ اتنی حسین اور خوبصورت دعا ہم نے تو کبھی آج تک نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے آگے تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائے، اور یہی وجہ اس سوال کا جواب ہے کہ بہت سے لوگوں نے فقہ کی کوئی بات اٹھا رکھی ہوتی ہے لیکن وہ فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ ایسی بات ان تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ اس بات کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور اس کا نمبر ہے 230 سے لے کے 236 تک، 230 سے لے کے 236 تک۔ یہی حدیث ابو داؤد، ترمذی، دارمی اور مسند احمد میں موجود۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمیں اور آپ کو کام تو دے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کام تو بتا دیے کہ کون سا کام کرنا ہے ہمیں، کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو سننا ہے اور پھر اس کو آگے بیان کرنا ہے منون۔ اب ایک دوسری حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا علم
ہی حقیقی علم ہے. اور سے سنیے گا، 3 چیزوں کا علم ہی حقیقی علم ہے. باقی تو سب علم ہیں لیکن وہ مختلف معیارات ان کے مختلف ہیں. 3 چیزوں کا علم ہی حقیقی علم ہے. اس کے علاوہ دوسرے علوم اضافی چیزیں ہیں. وہ کون سی؟ 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق حقیقی علم 3، باقی تو اضافی علوم ہے. نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات محکمات کا علم. نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات محکمات یعنی جس میں احکامات ہیں، حکم ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کا علم. نمبر 1. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی جانے والی سنتوں کا علم. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہی صرف حقیقی علم ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. پہلا کون سا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات محکمات یعنی جس میں احکام خداوندی ہیں، اس کا علم. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی جانے والی سنتوں کا علم. نمبر 3، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم. کان کھول کے سن لیں، جس میں اکثر و بیشتر زیادہ تعداد پھنسی ہوئی ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 5454. یہی حدیث ابو داؤد، یہی حدیث مسند احمد میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق حقیقی علم صرف 3 ہے. نمبر 1، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات محکومات کا علم یعنی احکامات خداوندی کا علم. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا علم. نمبر 3، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے وراثت کی تقسیم کا علم. آگے سن لیجئے، پھر اس بات کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے.